حضرت سیدنا ابو کاشا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا، ایک کتا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ جو ہے وہ گھر والوں کو نماز وغیرہ کے لیے جگاتا ہے، اور گدھے پر وہ پانی لاد کر خیمے لاد کر لاتا تھا، اور جو کتا تھا وہ اس کی پہرہ داری کرتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن اچانک لومڑی آئی، اس نے آ کر مرغ کو کھا لیا۔ گھر والے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ جو مرغ ہے یہ تو ہمیں نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، یہ نہ رہا۔ پریشان ہو گئے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ نیک شخص تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر ان کے گدھے کو مار ڈالا۔ گھر والے پھر پریشان ہوئے کہ اس پر مال و متاع سامان وغیرہ لاد کر لے جاتے تھے اور یہ ہمارے کام آتا تھا، لیکن اب یہ بھی نہ رہا تو پریشان ہو گئے۔ لیکن وہ شخص چونکہ نیک تھا، کہنے لگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو کتا جو ہے وہ بھی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اب گھر والے پھر پریشان، یہ کتا ہی تھا جو ہماری حفاظت کرتا تھا، اب یہ بھی نہ رہا۔ لیکن وہ شخص چونکہ نیک تھا، وہ کہتا ہے ضرور ہے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، بہتری ہوگی۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ صبح ایک جو ہے وہ خبر مشہور ہوتی ہے کہ قریب والے گاؤں جو ہیں ان لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ان لوگوں کے مال و متاع کو لوٹ لیا گیا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو شخص تھا، اس کے گھر کے علاوہ باقی سارے گھر کے جو لوگ تھے ان کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے پکڑے گئے، یعنی کہ اب جو دوسرے لوگ تھے ان کے پاس کتے بھی تھے، مرغ بھی تھے، ان کے پاس جو ہے وہ گدھے بھی تھے، تو ان کی آوازوں کو پہچان کر جہاں سے آواز آتی تو وہ ڈاکو ان کے گھر والوں کو قیدی بنا لیتے، کیونکہ اس شخص کے پاس نہ کتا تھا، نہ مرغ تھا، اور نہ ہی اس کے پاس گدھا تھا۔ اس کے جو یہ جانور تھے یہ پہلے مر چکے تھے، تو لہٰذا چونکہ یہ نیک تھا، اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے جو کہ میرے حق میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس کے حق میں بہتری یہ تھی کہ باقی گاؤں والوں کو لوٹ لیا گیا ان کے جانوروں کی آوازوں کی وجہ سے، لیکن یہ شخص محفوظ رہا کیونکہ اس کے گھر میں جانور نہیں تھا۔ تو صبر کرنے کے کتنے فضائل ہیں، کتنے صبر، مصیبت پر صبر کرنے کی کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ آج ہمیں پریشانی آ جاتی ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل اور کرم کو جان لیتا ہے تو وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ جو اللہ کے فضل کو جان لیتا ہے، اللہ کے فضل کو پہچانے، اس کے کرم کو پہچانے کہ مصیبتیں آتی ہیں، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پر مت لانا، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش ہو، ہمیں آج کاروبار میں نفع کم ہے، ہو سکتا ہے ہماری اس میں آزمائش ہو سکتا ہے ہمارے حق میں کوئی نہ کوئی اور بہتری ہو۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی فاقہ چل رہا ہے، ہمارے گھر میں کچھ مسائل ہیں، کچھ تنگ دستی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، مصیبت آئے تو صبر کریں، اور مصائب جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام کی ذات اقدس پر بھی آئے، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا اور اللہ کے فضل پر، اس کے کرم پر راضی رہے۔ تو آج بھی اگر دیکھیں تو اولیاء کرام ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج ان کے نام زندہ ہے۔ تو مصائب پر صبر کرنا اختیار کیجیے۔ بے صبری کرنے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی، بلکہ بے صبری کرنے سے جو صبر کرنے کا ثواب ہے وہ حاصل جاتا رہتا ہے۔ صبر کیجیے، اجر کمائیے۔